بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک ایسا انوکھا واقعہ جسے قرآن مجید میں احسان القصص کہا گیا ہے، آج ہم آپ کو وہی قصہ سنانے جا رہے ہیں کہ کیسے حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف میل ہوئی اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ان کے لیے دردناک کیوں تھی؟ اللہ پاک نے ان کے بدن سے کون سے دو پیغمبر پیدا کیے؟ آج یہی تفصیل بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے تو وہ اس وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ کچھ سالوں کے بعد ان کو حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں اور بی بی زلیخا کی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے آ جاتا ہے۔ وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی عزیز مصر ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، اس وقت عزیز مصر پوتیفار بن رحیب تھا۔ شادی کی رات ان کا پتہ چلا کہ وہ یہ لڑکا نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر پوتیفار بن رحیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا اور کچھ ریشمی کپڑے دے کر خرید لیتا ہے اور اپنے گھر لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تو زلیخا جو کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی تھی اور آپ پر نظر رکھنے لگی، آپ کو بہکانے کی کوشش کرنے لگی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اسے بہکانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی کہ لو آؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہوا ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا نے دروازے بند کر لیے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی۔ زلیخا کا کمرہ 7 دروازوں کے بعد آتا تھا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 دروازوں سے لے کر اپنے حجرے تک جا پہنچی۔ وہاں جا کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف میل کرنا چاہا۔ اس نے کہا کہ آؤ میرے پاس، کیا دیکھتے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیسے گناہ کروں جبکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ زلیخا نے سمجھا کہ شاید بتوں کی طرف اشارہ ہے تو اس نے دوڑ کر اپنے بتوں پر کپڑا ڈال دیا اور کہا اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو آپ نے فرمایا ان مصنوعی پردوں سے اللہ کی آنکھ کو دیکھنے سے روکا نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ زلیخا نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی تو آپ نے حکم پروردگار سے دروازے کی جانب دوڑنا شروع کیا اور دیکھا کہ دروازہ کھل گیا اور اسی طرح آپ نے 7 کے 7 دروازے عبور کیے اور 7 کے 7 دروازے خود بخود کھلتے رہے۔ جب 7ویں دروازے تک پہنچے تو زلیخا بھی آپ کے پیچھے پیچھے تھی۔ زلیخا کا ہاتھ آپ کے کندھے پر پہنچ گیا، اس نے آپ کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تو آپ کی قمیض پھٹ گئی۔
اب آپ نے 7واں دروازہ عبور کر لیا۔ جب آپ باہر نکلے تو دیکھا عزیز مصر سامنے کھڑا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ کیا ماجرا ہے۔ تو فوراً زلیخا بولی کہ آپ کیا حکم فرمائیں گے اس شخص کے بارے میں جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، عزیز مصر میں نہیں بلکہ اس نے مجھے غلط ارادے سے بلایا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گواہ مانگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ جو زلیخا کا خالہ زاد ہے وہ میری گواہی دے گا۔ اس بچے کو جب لایا گیا تو اس نے گواہی دی، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تو زلیخا سچی ہے اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ سب تم دھوکہ فریب ہے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف اس معاملے سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ زلیخا نے سوچا کہ میں نے ہر بار یوسف علیہ السلام سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہا لیکن انہوں نے تو اپنے آپ کو اچھی طرح سے روک رکھا ہے۔ اس نے اپنے خاوند کی منت سماجت کی کہ شہر بھر میں یوسف کی وجہ سے میں ذلیل ہو چکی ہوں، اب بہتر یہی ہے کہ تم یوسف کو قید میں ڈال دو۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال کے بعد ایک انتہائی عجیب و غریب خواب جو کہ عزیز مصر کو آیا تھا، اس کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر کی کچھ عرصے کے بعد وفات ہو گئی تھی اور وہ چاہتے تھے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے گیا۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان ابن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں بی بی زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کیسے ہوئی۔ دوستو، عزیز مصر کی موت کے بعد زلیخا تنگ دست محتاج ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ تو کسی نے اسے مشورہ دیا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اس وقت بادشاہ مصر بھی ہیں، آپ ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ پر رحم فرمائیں اور آپ کی مدد کریں اور آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور انہیں عزت دی تھی۔ اس پر کسی اور نے اسے بتایا، ایسا نہ کیجیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تھا اور انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اور آپ کی وجہ سے ہی وہ 7 سال جیل میں بھی رہے تھے۔ یہ بات سن کر زلیخا خاموش ہو گئی اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 1 لاکھ معززین اور اپنے وزیروں مشیروں کو لے کر شہر کی طرف نکلے۔ جس راستے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزرنا تھا اسی راستے پر بھی زلیخا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی۔ جب آپ قریب پہنچے تو وہ بھی قریب ہو گئیں۔ بلند آواز میں کہنے لگی کہ وقت نے کیا سے کیا کر دیا، جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، بی بی تم کون ہو؟ عرض کرنے لگی، میں وہ ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، کیونکہ عزیز مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے محل میں لے آیا تھا، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رہنے کی جگہ کو بھی صاف کیا کرتی تھی۔ زلیخا نے کہا، میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت چکی ہوں، میں کمزور ہو چکی ہوں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے۔ زلیخا کی درد بھری داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا، کیا آپ
آپ کے دل میں اب بھی ہمارے لیے کچھ محبت باقی ہے؟ زلیخا نے کہا جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ یہ بات سن کر وہاں سے چلے گئے۔ پھر آپ نے حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھجوایا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو نکاح کر لیتے ہیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں گے۔ کچھ عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ ان کے پاس آئے، آپ نے نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور بی بی زلیخا کی جوانی واپس لوٹا دی اور آپ وہاں پر ایمان لے آئیں۔ اسی طرح بی بی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں شامل ہو گئیں۔ زلیخا نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ ہر رات جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کو اپنے پاس بلاتے، زلیخا کہتی میں صبح آؤں گی، اور جب صبح بلاتے تو کہتی میں رات کو آپ کے پاس آؤں گی۔ بی بی زلیخا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنی مصروف ہو گئی کیونکہ ان کو دن رات کی خبر نہ تھی۔ آخر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میری محبت میں دیوانی تھی، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ زلیخا نے عرض کی، اس وقت کی بات ہے جب میں محبت کی حقیقت سے آگاہ نہ تھی، اب مجھے محبت کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اب مجھے اللہ کی محبت میں کسی کی شراکت گوارا نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے آپ کے بدن سے 2 بیٹے عطا فرمائے گا اور وہ دونوں نبی ہوں گے۔ یہ بات سن کر حضرت زلیخا اللہ کے حکم کی اطاعت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ کہا جاتا ہے نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں کیونکہ آپ کا پہلا شوہر جو کہ عزیز مصر تھا وہ نامرد تھا، تو اسی طرح اللہ نے آپ کو کنوارا رکھا۔ بی بی زلیخا کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے جو کہ دونوں نبی تھے، جن کے نام افرایم بن یوسف اور معیشہ بن یوسف تھا۔ پیارے دوستو، یہاں پر امام قرطبی لکھتے ہیں، مصر کے بادشاہ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے کرا دی تھی۔ حضرت یوسف نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کہا، کیا اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی، یوسف مجھے ملامت نہ کرو، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی تھی اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل تھے، جو کہ اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے بی بی زلیخا کا خاوند عزیز مصر جو کہ ان کا پہلا خاوند تھا، وہ جب مرا تو آپ باکرہ تھی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان سے شادی کی اور انہیں کنوارا پایا